السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 30 سپٹمبر 2023 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 14 ربیع اول 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ منی پور میں کوکی اور میتی برادری میں ایک دوسرے کے خلاف شدید نفرت اور خون خرابے کے ماحول کے درمیان ریاست کے مسلمان زخموں پر مرہم رکھنے اور باہم متحارب گروپ کے درمیان امن کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر کی ریاست میں پنگل مسلمان میتی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی آبادی 9% ہے۔ 1993 کے فرقے وارانہ فسادات میں ان مسلمانوں کی میتی ہندوؤں کے ہاتھوں نسل کشی کی گئی تھی۔ تاہم ایک ایسے وقت میں جب کوکی اور میتی برادری ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، ریاست کے پرامن اقلیتی مسلمانوں کا کردار کافی اہم ہو گیا ہے۔ ریاست میں مسلم علاقوں کو چھوڑ کر ہر جگہ بدامنی، خون خرابہ اور شدید تناؤ کی صورتحال ہے، لیکن مسلم علاقوں میں امن ہے۔ کوکی زیادہ تر عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ میتی بیشتر ہندو مذہب سے ہیں۔ منی پور میں فسادات شروع ہونے کے بعد یہ خبریں بھی آئی تھی کہ مسلمانوں نے اپنے محلوں میں بورڈ لگا دیا تھا کہ شرپسند عناصر غلط فہمی کا شکار ہو کر ان علاقوں میں نہ آ جائیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کے میتی برادری سے ہونے کے باوجود کوکی برادری کے لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مسلمان دونوں برادریوں کے متاثرین کی اس مشکل حالات میں نہ صرف مدد کر رہے ہیں، بلکہ ریاست میں جس طرح سے ایک دوسرے پر اعتماد کا فقدان ہو گیا ہے، اس کو بحال کرنے کی کوششوں میں بھی مصروف ہیں۔ آل منی پور مسلم کوآرڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین و سماجی کارکن ایس ایم جمال نے بتایا کہ جب فسادات شروع ہوئے تو کوکی برادری سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد نے اپنی جان بچانے کے لیے مسلم علاقوں کا رخ کیا۔ مسلمانوں نے ان پریشان حال لوگوں کی مدد کی اور انہیں پناہ دی۔ اسی طرح مسلمانوں نے میتی برادری کے لوگوں کو بھی اپنے گھروں میں پناہ دے کر ان کی مدد کی، جو اپنی جان بچا کر فرار ہوئے تھے۔ ممبر پارلیمنٹ کنور دانش علی نے پارلیمنٹ میں گالی گلوچ کرنے والے بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ رمیش بھدوری کے خلاف کارروائی نہ ہونے سے دل برداشتہ ہو کر وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا اور یہ مطالبہ کیا کہ وہ پارلیمانی وقار کے تحفظ اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی خاموشی توڑے۔ 3 صفحات پر مشتمل خط کو دانش علی نے مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس پر شیئر کرتے ہوئے لکھا، وزیر اعظم دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ اس بار خاموش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی اجلاس کے دوران پیش آنے والا واقعہ صرف ایک فرد کی حیثیت سے مجھ پر حملہ نہیں ہے، بلکہ ہماری جمہوریت پر حملہ ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم آزادی اظہار، احترام پر مبنی بحث اور پارلیمنٹ میں اپنے حلقوں کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت کے اصولوں کو برقرار رکھیں۔ انہوں نے اپنے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کو مضبوط کرنے کی اپیل کی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے راجستھان کے مجوزہ اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں مجلسی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ اویسی نے آج 2 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا۔ صدر مجلس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ان امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا، جس میں فتح پور اسمبلی حلقے سے ایڈوکیٹ جاوید علی خان اور کمان اسمبلی حلقے سے عمران نواب شامل ہیں۔ اویسی نے امید ظاہر کی کہ راجستھان کے عوام مجلس کے امیدواروں کی سرپرستی کریں گے اور پیار و محبت ان پر نچھاور کرتے ہوئے انہیں دعاؤں سے نوازیں گے۔ مجلسی امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں گے۔ مجلس نے راجستھان کے انتخابات کے سلسلے میں تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی ہے۔ صدر مجلس بہت جلد انتخابی مہم میں شرکت کریں گے۔ راجستھان مجلس کے صدر جمیل خان اور ان کی ٹیم کو انتخابی مہم کی تیاریوں کی ہدایت دی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے خواتین تحفظات بل کو اپنی منظوری دے دی ہے۔ اس بل کی روح سے لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کو 33% ریزرویشن ملے گا۔ وزارت قانون کے جاری کردہ اعلامیہ کے بموجب صدر جمہوریہ نے اس بل کو منظور کر لیا ہے۔ اب یہ بل دستوری 106ویں ترمیم قانون کہلائے گا۔ انٹرنیشنل سوسائٹی فار کرشنا کانسٹیٹیوشن نے بی جے پی کی رکن پارلیمنٹ مینیکا گاندھی کو 100 کروڑ روپے کا حد تک عزت کا نوٹس بھیجا ہے۔ مینیکا گاندھی نے کہا تھا کہ اسکین نامی مذہبی تنظیم گائے کو ذبح کرنے کے لیے قصابوں کو فروخت کرتی ہے۔ اسکین نے ان کے الزامات کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا اور کہا ہے کہ اس کے عقیدت مندوں کو ان کے اس بیان سے سخت تکلیف پہنچی ہے۔ اسکین کولکاتہ کے نائب صدر رادھا رمن داس نے میڈیا کو بتایا کہ ہم نے مینیکا گاندھی کو اسکین کے خلاف مکمل طور پر بے بنیاد الزامات لگانے پر 100 کروڑ روپے کا حد تک عزت کا نوٹس بھیجا ہے۔ انٹرنیشنل سوسائٹی فار کرشنا کانسٹیٹیوشن یعنی اسکین کے عقیدت مندوں، حامیوں اور خیر خواہوں کی دنیا بھر کی کمیونٹی ان حد تک عزت آمیز مکرودہ اور بدنیتی پر مبنی الزامات سے شدید غمزدہ ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 9 سال سے مرکز میں مستحکم اور فیصلہ ساز حکومت قائم ہے۔
مستحکم اور فیصلہ ساز مرکزی حکومت کی وجہ سے ملک میں بہترین درست پالیسی سامنے آ رہی ہے اور ایک عظیم ٹیم ملک کے وفاقی ڈھانچے کو مستحکم کر رہی ہے، جبکہ سابق یو پی اے دور حکومت میں پالیسی سازی مفلوج ہو گئی تھی۔ تجارتی تنظیم پی ایچ ڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے 118ویں سالانہ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ گزشتہ یو پی اے حکومت کے 10 سالوں کے دوران سال 2004 سے 2014 تک ملک کو دہلا کر رکھ دیا تھا اور اس حکومت کے آخری ایام میں ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا تھا۔ گزشتہ 9 سال کی کارکردگی کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شاہ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک کی معیشت کو بھی ایک نئی سمت ملی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی آل انڈیا خلافت کمیٹی کی جانب سے ممبئی میں مرکزی جلوس برآمد ہوا، جس میں شرکاء کا ازدحام دیکھا گیا، جبکہ قائدین جلوس نے اپنے خطاب میں کئی اہم باتوں پر روشنی ڈالی۔ اس جلوس کے مہمان خصوصی آر ایل ڈی لیڈر جینت چودھری نے اپنے خطاب میں ممبئی کی مذہبی ہم آہنگی کی فضا کی جم کر تعریف کی اور کہا کہ یہاں جلوس کا انعقاد اتنے بہترین پیمانے پر دیکھ کر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ملک میں چل رہی نفرت کی ہواؤں کا ممبئی پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ 104ویں جلوس سے قبل قائدین جلوس اور دیگر مقررین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی اور امن و آشتی کے سبق کو دہراتے ہوئے اس پر عمل کی تلقین کی۔ شرکائے جلوس کا مسلم محلوں میں جگہ جگہ والہانہ استقبال کیا گیا اور گلہائے عقیدت نچھاور کیے گئے۔ مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے بھنڈی بازار ممبرا میں 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی مناسبت سے رفاہی کام کرتے ہوئے جے اسپتال میں مریضوں میں پھل تقسیم کیے گئے۔ اس کا اہتمام پیر سید اسماعیل شاہ قادری ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے کیا گیا۔ واضح ہے کہ جمعرات کو گنیش جلوس کے پیش نظر یہاں پر جمعے کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا۔ اسی طرح مینارہ مسجد ٹرسٹ کی جانب سے صفائی ملازمین کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ جے اسپتال میں مریضوں میں پھلوں کی تقسیم کے تعلق سے محمد ابراہیم تائی نے میڈیا کو بتایا کہ آقائے دو جہاں کی تشریف آوری کی مناسبت سے پھلوں کی تقسیم کا اہتمام اس لیے کیا گیا تاکہ مریضوں کو راحت ملے، ان کی عیادت کی جائے اور ان کے لبوں پر مسکراہٹ لائی جا سکے۔ ملک کے مختلف حصوں کی طرح جموں کشمیر میں بھی جمعے کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے منائے جانے والے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید نہایت ہی عقیدت و احترام اور احتشام کے ساتھ منائی گئی۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر دونوں خطوں کے درجنوں مقامات سے جلوس برآمد ہونے کے علاوہ سینکڑوں مساجد، زیارت گاہوں، خانقاہوں اور امام بارگاہوں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے خصوصی مجالس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ علماء اکرام اور ائمہ مساجد نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی، جبکہ نعت خواہانوں نے نعت کلام پاک پڑھیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق وادی کی مساجد، زیارت گاہوں اور خانقاہوں میں رات بھر جاری رہی پرنور اور پروقار شب خوانی کی تقریبات میں سردی کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و تبلیغ، درود و اذکار اور نعت شریف میں مہور رہے، جبکہ دن کے دوران وادی کے اطراف و اکناف میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان جلوس برآمد ہوئے۔ تلنگانہ کی چیف سیکرٹری شانتی کماری نے آج اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کر کے الیکشن کمیشن کی ٹیم کے 3 اکتوبر سے مجوزہ دورے تلنگانہ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ الیکشن کمیشن ٹیم کے دورے کے سلسلے میں تمام تفصیلات کے ساتھ تیار رہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کمیشن کے 2 ارکان کے ساتھ 3 اکتوبر کو حیدرآباد پہنچ رہے ہیں تاکہ اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ کمیشن کی ٹیم حکومت کے مختلف محکمہ جات و اداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کر کے تیاریوں کا جائزہ لے گی۔ بی جے پی کی قومی قیادت اپنی ساری توجہ تلنگانہ پر مرکوز کر دی ہے۔ انتخابی ماحول کو سازگار بنانے اور پارٹی کیڈر کی خاموشی کو توڑنے کے لیے مرکزی وزراء، بی جے پی کے قومی قائدین اور شعلہ بیان لیڈرز کو تلنگانہ لانے کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن سے شیڈول کی اجرائی کے بعد پولنگ تک 30 تا 40 بڑے جلسے منعقد کرنے کا پلان تیار کیا ہے۔ اس سے قبل وزیراعظم نریندر مودی 1 اکتوبر کو محبوب نگر اور 3 اکتوبر کو نظام آباد میں روڈ شوز میں حصہ لے کر جلسے سے خطاب کریں گے۔ 6 اکتوبر کو بی جے پی قومی صدر جے پی نڈا ریاست کے دورے پر پہنچ رہے ہیں اور حیدرآباد میں بی جے پی اسٹیٹ کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ووٹرز کو بی جے پی کی طرف راغب کرنے منصوبے کا اعلان کریں گے۔ بی آر ایس سربراہ کے چندر شیکھر راؤ نے زیر التوا اسمبلی حلقوں کے امیدواروں کو خطیت دے دی ہے۔ ناموں کا باضابطہ اعلان سے قبل ان کو عوام کے درمیان پہنچ کر تیاریوں کی ہدایت دی ہے۔ چیف منسٹر نے آئندہ انتخابات کے لیے مقابلہ کرنے والے 115 امیدواروں کا 21 اگست کو اعلان کیا تھا، جس میں اسمبلی حلقے ملکاج گری سے موجودہ رکن اسمبلی ایم ہنمنت راؤ شامل تھے۔ تاہم انہوں نے ان کے فردن کو اسمبلی ٹکٹ نہ دینے پر کانگریس میں شامل ہو گئے، جس کے بعد بی آر ایس نے وزیر لیبر ملا ریڈی کے داماد ایم راج شیکھر ریڈی کو اسمبلی حلقے ملکاج گری سے مقابلے کی تیاری کی ہدایت دی ہے۔
انہوں نے 2 دن قبل ایک ریلی منظم کی ہے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ دیگر زیر التوا حلقوں جنگاؤں سے MLC پی راجیشور ریڈی کے اسمبلی حلقے نرساپور سے مہیلا کمیشن کی صدرنشین سنیتا لکشمن ریڈی، اسمبلی حلقے گوشا محل سے نند کشور ویاس بلال کو ناموں کو تقریباً قطعیت دی گئی ہے۔ اسمبلی نامپلی سے امیدوار پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع کریم نگر میں BJP کارکنوں کی شرانگیزی کے نتیجے میں حالات کچھ دیر کے لیے کشیدہ ہو گئے۔ BJP کارکنوں نے میلاد جلوس کے موقع پر شرانگیزی کی اور ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے غنڈہ گری کرنے لگے۔ تفصیلات کے موجب BJP کارکنوں نے پولیس کی موجودگی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے بائیک پر جا رہے نوجوانوں پر لاٹھیوں سے حملے کی کوشش کی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کچھ نوجوان بائیک پر مذہبی پرچم لہراتے ہوئے بنڈی سنجے کے گھر کے سامنے سے گزرے۔ BJP کارکنوں نے اسے بنڈی سنجے کے گھر پر حملے کا جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا۔ BJP کارکنوں کو لاٹھیوں کے ساتھ کچھ لوگوں کا پیچھا کرتے دیکھا گیا، جبکہ پولیس انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تاہم BJP کارکن پولیس سے بھی الجھ پڑے۔ اطلاع ملتے ہی کریم نگر پولیس کمشنر پہنچ گئے اور حالات کا جائزہ لیا۔ شہر میں بھاری پولیس جمعیت تعینات کر دی گئی۔ پولیس CCTV فوٹیج کی مدد سے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ملک میں فرقہ پرست طاقتوں سے ہندو مسلم بھائی چارے کو بگاڑنے کی کوششوں کے دوران حیدرآباد نے اپنی روایتی گنگا جمنی تہذیب کا ثبوت پیش کیا ہے۔ گنیش وسرجن جلوس کے موقع پر پرانے شہر کے تاریخی چار مینار کے قریب جلوس سے اچانک نعت شریف کی آواز گونجنے لگی۔ جلوس کا مشاہدہ کرنے والے افراد حیرت میں پڑ گئے کہ گنیش مورتی کی گاڑی کے لاؤڈ اسپیکر سے نعت شریف کیوں سنائی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کے مظاہرے کے لیے گنیش منڈپ کے منتظمین نے اپنی گاڑی میں نعت شریف کی ریکارڈنگ کا انتظام کیا تھا۔ مرحبا یا مصطفیٰ نعت سے سارا علاقہ گونج اٹھا۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو گیا جس میں نعت شریف کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ نہ صرف مقامی عوام بلکہ سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس اقدام کی بھرپور ستائش کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ تاریخی چار مینار کے قریب یہ ہندو مسلم اتحاد کا مظاہرہ دیکھا گیا۔ اسی دوران مسلم تنظیموں نے گنیش وسرجن جلوس کے پیش نظر میلاد جلوس کو 1 اکتوبر تک ملتوی کر دیا۔ مرکزی گنیش وسرجن جلوس جو جمعرات کو نکالا تھا جمعے تک اختتام کو پہنچا، لیکن 19 کلومیٹر طویل جلوس کے دوران 7 افراد بشمول 2 بچے ہلاک ہوئے۔ جاریہ سال گنیش وسرجن جلوس کے دوران مورتیوں کی منتقلی میں بے حد تاخیر ہوئی، جس کے سبب دوسرے دن بھی شہر کی سڑکوں پر جلوس جاری تھا اور ٹریفک کا بہاؤ بری طرح متاثر ہو گیا۔ خیرتآباد بڑا گنیش کا وسرجن جمعرات کی دوپہر 1:30 بجے ہی ہو گیا تھا اور بالاپور گنیش بھی اپنے مقررہ وقت پر حسین ساگر جھیل پہنچ گیا تھا، لیکن ساؤتھ زون، ویسٹ زون اور ساؤتھ ایسٹ زون سے وابستہ گنیش مورتیاں جمعرات کی رات دیر گئے وسرجن کے لیے نکالی گئی تھی، جس کے سبب جمعے کی دوپہر تک شہر کے مصروف ترین علاقے عابد، بشیر باغ اور لبرٹی میں ٹریفک کئی گھنٹوں تک جام رہی اور اسکول جانے والے بچوں کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حالانکہ حیدرآباد پولیس نے وسرجن جلوس کے لیے سیکیورٹی کے وسیع ترین انتظامات کیے تھے، جس کے نتیجے میں جلوس پرامن اختتام کو پہنچا، لیکن جلوس آرگنائزرز کو ان کے مقررہ وقت پر جلوس نکالنے کے لیے احکام جاری کرنے میں ناکام رہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں جاریہ سال گنیش مورتیوں کی تنصیب میں 10 تا 15% اضافہ دیکھا گیا اور 60,000 تک گنیش مورتیاں حسین ساگر جھیل اور دیگر اطراف و اکناف تالابوں میں وسرجن عمل میں آیا۔ حیدرآباد پولیس عملے نے مسلسل 40 گھنٹے تک ڈیوٹی انجام دی اور شی ٹیم نے 255 افراد کو خواتین سے چھیڑ چھاڑ کرنے پر گرفتار کیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے مسلم مذہبی رہنما اور مسلم طبقے سے اظہار تشکر کیا کہ 2023 جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کو 1 اکتوبر تک ملتوی کیا۔ پولیس کمشنر نے یہ امید ظاہر کی کہ آئندہ سال جلوس نکالنے والے افراد اپنے مقررہ وقت پر مورتیوں کا وسرجن کریں تاکہ وسرجن میں تاخیر کو روکا جا سکے۔ اسمبلی انتخابات سے قبل تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ پر سخت تنقید کرتے ہوئے تلنگانہ BJP کے سربراہ جی کشن ریڈی نے کہا کہ وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ اپنے مشیر AIMIM کے سربراہ اسدالدین اویسی کے ساتھ کیسے آگے بڑھنا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جی کشن ریڈی نے کہا کہ BRS پارٹی خواتین کی اہمیت کو نہیں جانتی۔ پہلے 5 سالوں میں BRS پارٹی نے ریاست میں کسی خاتون وزیر کے بغیر حکومت کی۔ MLA امیدواروں کی نئے اعلان کردہ فہرست میں کتنی خواتین ہیں؟ KCR حکومت صرف سیاست اور ووٹوں کے لیے کام کرتی ہے، عوام کے لیے کام نہیں کرتی۔ وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ اپنے مشیر اسدالدین اویسی کے ساتھ کیسے آگے بڑھنا ہے اور ان کو کیسے خوش رکھنا ہے۔